پہلی بات تو یہ کہ آزمائش تو ہر ایک پہ آنی. اب بات یہ ہے کوئی آزمائش عذاب ہے یا سزا, اس کا فیصلہ انسان کے طرز عمل سے ہوتا ہے. اگر اسے اللہ کا قرب نصیب ہوا, اگر اسے اللہ کی پہچان ملی تو یہ تربیت ہے. سبحان اللہ. اور اگر اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے ملے, بدگمانی ہوئی, تو یہ سزا ہے. اس پر یقین کر لیں تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت, فیصلے اس کے, کنٹرول اس کا, بندہ کا. تربیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. تربیت ویسے تو لوگ کرتے ہیں نا, کوئی تربیت انسان کرتے ہیں, کوئی تربیت ایسی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تربیت تو حالات میں رکھ کے ہوتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تو موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا. تو جب کبھی آزمائش آتی ہے, فرض کریں کسی بچے کے بہت اس نے محنت کی, ایگزام میں مارکس نہیں آ سکے, اب بندہ کیا سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میڈیکل میں جانا ہے, اب جو FSC میں فرد ہے اس کے مارکس آگے کم, اپنا مستقبل کنٹرول کرنا ہے. بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہونا پڑتا ہے. جب انسان اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے نا, دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, انسان کو یقین آتا ہے, پھر حکمتیں سمجھ آتی ہیں. الحمدللہ. تو دل ٹوٹنا تو بڑا نارمل ہے, نیچرل ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹوٹے دل کے ساتھ ایمان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. اور بس ہمارا سب کا یہ مشترکہ پرابلم ہے کہ ہم اپنی زندگی, اپنے معاملات, اپنے مستقبل کو خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اونلی پرابلم, ایک پرابلم ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی پلان کرتا ہے, اپنے مستقبل کو اپنی چاہت کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے, جبکہ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں نا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں, مٹھی میں ہے نا زمین و آسمان, اس کی مٹھی میں, وہ اس نے تقدیر لکھی ہے. انسان کو اپنی چاہت عزیز ہوتی ہے, وہ بھول جاتا ہے, وہ کہتا نہیں جو میں نے پلان کیا تھا مجھے وہی چاہیے. ایک بچہ ضد کرے تو سمجھ آتی, سمجھدار انسان بھی اگر اسی راستے پہ چلنے کے لیے تو اس کا بچپنا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, اس کو پھر حکمتیں کہاں سے سمجھ آئیں گی. تو کنٹرول کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ میرا کنٹرول ہو نہیں سکتا, نہ میرا اپنے زندگی پہ اختیار, نہ موت پہ اختیار, نہ درمیانی وقت پہ اختیار. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تو موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا. تو جب کبھی آزمائش آتی ہے تو اچھا عمل کیا ہے, اللہ سے حسن ظن رکھنا, اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہونا. اچھا عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس کی رضا پہ راضی ہونا, تقدیر پر راضی ہونا. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دعائیں نہ کرے, وہ دعائیں بھی کرے, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہوئے دعائیں بھی کرے, اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ اس نے میرے لیے اس شر میں بھی خیر چھپا رکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انسان کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ وقت آپ پہ کیوں آیا تھا. اور پھر ایک مومن جو شکر گزار ہوتا ہے اس کے لیے اس سے بڑا مسرت کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کیا. بھلا آپ سوچئے کہ بیماری کو کوئی اللہ کی محبت کیسے سمجھے گا. تو آپ حضرت ایوب کو دیکھیے, کیا انہوں نے نہیں سمجھا تھا. آپ یعقوب کو دیکھیے, کہ اللہ کی تقدیر پر وہ راضی نہیں تھے. آپ آگ میں جلائے جانے پہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, کیا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ, کافی ہمیں اللہ, بہترین کام بنانے والا. بندہ کہتا ہے میں نے کام بنانے, کام تو وہی بناتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہی کہا, ہمارے لیے بھی یہی, فاتخذوا وکیلا, اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. تو جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لے, سوچے اس کے آگے کیا چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے.
سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کا اپنا دل نہیں سنبھلتا, اپنا آپ نہیں سنبھلتا, تو اپنی زندگی پر اللہ کے اختیار کو, اللہ کے کنٹرول کو تسلیم کر لیں. نہ زندگی ہمیں مرضی سے ملی, نہ موت مرضی سے آئے گی, نہ زندگی کے باقی معاملات صرف ہماری مرضی کے, ہمارے پلان کے مطابق انجام پائیں گے. تو دل زیادہ تب ٹوٹتا ہے جب انسان صرف اپنے پلان پر بلیو کرتا ہے, اللہ پر بلیو تھوڑا سا نہیں کرتا, کم ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. سر ایک اور سوال ہے کہ کچھ آزمائشیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, ہم کیسے پہچانیں کہ یہ سزا ہے یا تربیت؟ بڑا عمدہ سوال ہے. الحمدللہ آزمائش آتی ہے. میں پہلی بات یہ بتانا چاہتی ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بیٹا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے. جس پر آزمائش نہیں آئی, آزمائش پر بھی آئی. آزمائش ایمان کے مطابق آتی ہے. جس کا جتنا زیادہ ایمان ہے اتنی بڑی آزمائش. ٹرائلز ہیں, انہوں نے آنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ڈیورنگ ٹرائلز ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. جہانوں کے بادشاہ نے کہا ہے ضرور ہی آزمائش آئے گی. کس چیز کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, پھلوں مالوں اور جانوں کے نقصان سے. خوشخبری کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا. تو پہلی بات تو یہ کہ آزمائش تو ہر ایک پہ آنی. اب بات یہ ہے کوئی آزمائش عذاب ہے یا سزا, اس کا فیصلہ کے طرز عمل سے ہوتا ہے. آزمائش پہ انسان نے لرن کیا, اسے کیا سیکھا, اسے کیا ملا, بدگمانی یا حسن ظن اللہ سے, تو اسے موقع ملا اللہ کے قریب ہونے کا. اگر اس کے سجدوں میں اضافہ ہوا, اگر اسے اللہ کا قرب نصیب ہوا, اگر اسے اللہ کی پہچان ملی تو یہ تربیت ہے. سبحان اللہ. اور اگر اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے ملے, بدگمانی ہوئی, تو یہ سزا ہے. یعنی انسانوں سے بدگمان نہیں ہوتا, ایکچولی آزمائش میں اللہ سے بدگمان ہوتا ہے. ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جلد ہم اسے لے کے آئیں گے. تقریباً 3 سال پہلے ایک کورس کروایا تھا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے بارے میں. تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کیسے رکھیں, یعنی اچھا گمان کیسے رکھیں. کیونکہ بندہ اندر اندر سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. یعنی اسے جو بھی دنیا میں معاملات پیش آتے ہیں سوچے اس کا حصہ اتنا ہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی بدگمان ہو کے بیٹھ جائے. تو یہ خوش نصیبی ہے انسان کی کہ ڈیورنگ ٹرائل, آزمائش کے دوران کسی انسان کو اللہ کا قرب مل جائے, اس کی آنکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تذکرے سے ہی بھیگ جائیں, اس کا دل شکر سے بھر جائے, اس کا ماتھا سجدہ ٹیکنے کے لیے بےتاب ہو جائے, اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں, اس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے. یہ تربیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تربیت ویسے تو لوگ کرتے ہیں نا, کوئی تربیت انسان کرتے ہیں, کوئی تربیت ایسی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تربیت تو حالات میں رکھ کے ہوتی ہے, انسان کو ان چیزوں سے گزار کے ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ڈاکٹرز بنتی ہیں یا بنتے ہیں لوگ, تو ان کو ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ان کا ٹریننگ ٹائم بھی ہوتا ہے, یعنی تھیری کے ساتھ پریکٹیکل. انہیں ہاسپٹل جانا ہے, انہیں اگر 5 سال پڑھنا ہے تو 5 سال ہاسپٹل بھی جانا ہے, پھر بھی ہاؤس جاب کرنا ہے. تو سب کچھ کیا ہے کہ وہ ایک سچویشن سے گزرتے ہیں. سوچیں آپ کو اگر اچانک ایسی صورتحال کا سامنا پیش آئے کہ آپ کے سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور ڈیڈ باڈی کو چیر کے اس کے اعضاء کا تعارف کروایا جا رہا ہے, ظاہر ہے نئے فرد کے لیے تو یہ
صدمہ برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے, کئی راتیں نیند نہیں آتی, پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ سوچیں کوئی کسی کی ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگی ہے اور اسے پتہ چلا ہے کہ کسی نے خودکشی کی, اس کی میت آ گئی, کسی نے کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی, کچھ اور ہو گیا, لائنیں لگی ہوئی ہیں جن کو اس نے ڈیل کرنا ہے. تو سوچیں کیا وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل نہیں ہے؟ تو ظاہر مطلب کوئی بھی زندگی میں انسان کچھ سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے, پڑھتا ہے, تو اسے سیکھنا تو پڑتا ہے نا. تو اسی طرح سے زندگی گزارنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں تربیت کرتے ہیں الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. مجھے تھوڑی سی فکر ہو رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو سردی نہیں لگ رہی بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ زمین پہ بیٹھے, کارپیٹس اور نہیں ہے جی؟ کافی ٹھنڈ ہے, بچے بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑے. اچھا اوکے جزاک اللہ. بڑا میرے آفس سے اٹھوا لیں استاد, وہ تھوڑا سا نا بغیر کارپیٹ کے بیٹھے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اور ان جذبوں پہ جزا دے کہ آپ اتنی سردی میں زمین پہ بیٹھ گئے ہیں. کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہو اپنی نشست سے کھڑے ہو کے وہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی ایسا سوال؟ اچھا استاد ایک اور بات جو پوچھنے میں آ رہی ہے کہ اگر میں آزمائش میں ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی, اس وقت میں بدگمانی سے کیسے بچوں؟ بات پھر وہی ہے, انسان چاہتا ہے کنٹرول میرا رہے, چاہے وہ دعا سے ہو یا خواہش سے ہو. انسان کنٹرول لوز نہیں کرنا چاہتا, وہ دعا کرتا ہے کہ بس اب تو ہو ہی جائے, یعنی میری مرضی پوری ہو جائے. تو ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک بندے کی چاہت ہے. تو بندہ چاہت تو رکھ سکتا ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے. تو انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کا خالق اور مالک وہ ہے, میرا بھی خالق اور مالک وہ ہے. تو اس کے فیصلے پورے ہونے ہیں. سعید الاستغفار میں یہ الفاظ آتے ہیں نا, ما زنفی حکمک, میرے بارے میں تیرے فیصلے جاری ہیں. تو جو ہر روز یہ دہراتا ہے کہ یا اللہ تیرے فیصلے میرے بارے میں جاری ہیں, جب انسان یہ سوچتا ہے اور اسے یقین آتا ہے کہ فیصلے اللہ کے, تو اس کو اطمینان آ جاتا ہے. اور اگر اسے اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں ہوتے تو وہ بدگمان ہو جاتا ہے. تو ان فیصلوں کو ماننا ہے. ہمارا کنٹرول ہماری ذات پر کتنا ہے, آپ اپنی سانسیں روک کے دیکھ لیں, تجربہ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. دل کی دھڑکن روک کے دیکھ لیں, آپ کا لیور جو کام کر رہا ہے اس کو روک کے دیکھیں, آپ کا کڈنیز جو کام کر رہے ہیں روک کے دیکھیں. نہیں, اختیار اس مالک کا ہے, تو مان لیں. جب مان لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا آئے گا کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے لیکن اسے پتا ہے کہ مجھے کس حال میں رہنا چاہیے. تو اس کے فیصلوں پہ ہم راضی. کیا آپ اپنی بڑھتی عمر پر راضی نہیں ہیں؟ آپ چاہیں ہمیشہ 16 سال کے رہیں, یا آپ یہ چاہیں کہ ہمیشہ ہماری عمر جو ہے وہ ایک جیسی رہی ہے, دنیا کی حسین ترین لڑکی بن کے میں رہوں, یا کہ میری قوتیں صلاحیتیں ہمیشہ ایسی رہیں اور مجھے دنیا کی بادشاہت مل جائے اور دنیا میں میرے لیے ہر طرح کی آسانیاں ہوں. خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن دنیا کا نظام ہماری خواہشات کے مطابق ترتیب نہیں پائے گا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق ترتیب پائے گا. اس پر یقین کر لیں, تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت, فیصلے اس کے, کنٹرول اس کا. بندہ اس کا مان لے, ایمان بڑی چیز ہے, اس کو بڑا مان لے. آپ اللہ اکبر کہہ دیں دل سے تو آپ کو دعا کرتے ہوئے کبھی بدگمانی نہیں ہوگی, کیونکہ دعا کو تو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتے. یا وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے, کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کر دی جاتی, ورنہ آخرت میں اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. سبحان اللہ. کتنی دعائیں ایسی ہیں جو اتنی تاخیر سے پوری ہوتی. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ بیت اللہ کو تو تعمیر کر دیا, اب بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے انہی میں سے رسول بھیج دے جو نے تیری کتاب کی آیات
पढ़ कर सुनाए, जो इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, इनको प्योरीफाई करें, इनके नफूस का तज़किया करें। तो आप इमेजिन करेंगे कितने अरसे के बाद दुआ कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजर गए, हज़ारों साल गुजरने के बाद, ऑलमोस्ट 2500 साल के बाद दुआ पूरी, लेकिन पूरी हुई। तो पूरा तो हर चीज़ में अपने वक्त पे होना होता है ना। तो इस दुनिया में कितनी चीज़ें हमें सिखाती हैं। आप गंदम का बीज बोए, फौरन पूरा पौधा निकल आएगा। आम की गुठली बो के आप उसमें से फौरी तौर पर आम निकालने शुरू कर देंगे। हर चीज़ बताती है कि हर चीज़ अपने वक्त पर इख्तिताम पजीर होती है, अपने वक्त पर जाहिर होती है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्रिएशन प्लान है। इस प्लान में जो चीज़ जहाँ फिट होती है उसी के मुताबिक उसी वक्त पर उसने ज़ुहूर पजीर होना होता है। और आप याद करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र से निकल के गए, फिर मदियन में 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल वो रह के आए। वो तूर की वादी में आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कहा, अब तो ठीक अपने वक्त पर आ गया है मूसा। सुभान। तो ऐसा हो सकता था कि मिस्र में होते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बनी इसराइल की इस्लाह का मौका दे देते, लेकिन अभी वक्त नहीं था। इसलिए 10 साल मदियन में गुजारे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर यानी उस पूरे माहौल से अलग। पहले माँ के पास थे, महल में रहे, अभी ज़रूरत थी ईमान की। उस ईमान और यकीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से पुख्ता किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र गए, मिस्र से मदियन गए, तो कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं था कहाँ आया हूँ और मैंने कब तक यहाँ रहना है और मेरा गुजारा कैसे होगा। सिर्फ दुआ की, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि ऐ मेरे रब जो भी खैर में से तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं तो तेरा फ़कीर हूँ। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए रहने का इंतज़ाम नहीं किया? बीवी भी दे दी, घर दे दिया, नौकरी भी मिल गई, सारे काम सीधे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल गुजारा किया, फिर बीवी बच्चों को लेकर दोबारा मिस्र आ गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर के मुताबिक, उसकी क्रिएशन प्लान के मुताबिक अभी 10 साल बाकी थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र से मदियन पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है? जी जी आप आ रही है। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि ज़ुबान से तो हम इजहार करते हैं कि हमें अल्लाह ताला पे यकीन है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकली हम किसी सिचुएशन में जाते हैं तो फिर वैसी ही बदगुमानी स्टार्ट हो जाती है। तो हाउ कैन वी अचीव कि हम दिल का यकीन कैसे हासिल कर सकते हैं कि जिस पे जैसे ही सिचुएशन कोई ऐसी आए, हम पे कोई आजमाइश आए, तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन सकें। प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरे पहले एक का जवाब। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईश्वर ने, ठीक है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम पर पहली वही नाजिल की ना, तो पहली बात जो यकीन और ईमान की मजबूती के लिए कही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह ताला ने आपके नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो कि तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता नहीं था। हमारी ज़िंदगी में लोग वो चीज़ें सीखते हैं जिसकी वजह से अच्छा कारोबार कर सकें, वो चीज़ें सीखते हैं जिसकी वजह से वो दुनिया में तालीम याफ्ता कहलवा सकें, वो चीज़ें सीखते हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, आम तौर पर कमाई करने के लिए या लाइफ के लिए कुछ स्किल्स सीखते हैं, कुछ यानी ऐसा नॉलेज लेते हैं जिससे ये ज़िंदगी बेहतर हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को इस दुनिया में रहने के गुर सिखाते हैं। उसका यकीन, उसके तर्ज अमल में कैसे तब्दीली आएगी, उसकी इबादत, उसके मामलात, 4 बेसिक चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में सिखाई हैं। एक्सटेंडेड चीज़ें सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। नंबर 1 अकीदा, ईमान, फेथ। नंबर 2 इबादत, स्ट्रेंथ है ना, कुव्वत इसी से आती है। नंबर 3 अखलाक और नंबर 4 मामलात। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
सूरह अल-फातिहा के बाद जब अगली सूरत शुरू होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो ये आप अल्लाह सुब्हान ताला से उसमें जाना सीखना पड़ेगा, खुद से नहीं आएगा, सोचों से नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी किताब से सिखाई, रसूलों ने सिखाई, लोगों ने बरत कर सीखी। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करनी है तो दुआ करनी भी सीखनी पड़ती है। अल्लाह सुब्हान ताला के लिए सब्र करना है तो सब्र करना सीखना पड़ता है, शुक्र करना है तो शुक्र करना सीखना पड़ता है। जिंदगी में हमें कैसा रवैया रखना है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल को, अमल को सीखना पड़ता है। इसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने किताब भेजी, इसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूल भेजे, ताकि हम अपनी जिंदगी को सीखें। ये कुरान हमारे लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये हमें बताता है कि हमें जिंदगी कैसे बसर करनी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए उस सुन्नत के मुताबिक अमल करना लाजिम है, वरना हमारा कोई अमल कबूल नहीं होता। तो आपने कहा कि हम यानी एक वक्त में यकीन करते हैं फिर वो खो जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये कहा वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और वहां मुतफर्रिक ना। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी क्या है, तो उन्होंने कहा अल कुरान हब्लिल्लाहिल मतीन, कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है। कुरान को सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं, जिंदगी बरतने को सीखने के लिए पकड़ लें मजबूती से। सारी मेहनत लगती है, साहबे कराम ने पूरी जिंदगियां लगा के इस कनेक्शन को जोड़े रखा था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे लोगों की जिंदगियां जो हमारे लिए मिसाल हैं, अंबिया, अज़वाजुल अंबिया, साहबे कराम, जिन्होंने उन चीज़ों को बरता, उनसे हम सीखते हैं। तो सीखने की ज़रूरत है। और सोबत सौले, अकेले अकेले, एक अकेला 2-11, लेकिन एक अकेला इंसान वो सब कुछ घर बैठे नहीं सीख सकता। इसीलिए तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बनी स्किल सीखने के लिए भी, और दुनिया की ज़िंदगी में यानी जो चीज़ें उसे चाहिए उन चीज़ों को सीखने के लिए। तो अपनी जगह पर और कुछ नहीं तो हल्का जात, जैसे इश्माल कुरान के हल्का जात है, इनिशियली ये हल्के आपको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको तौफीक देंगे वो आगे जाके और सीखेगा इंशाअल्लाह।